السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج مجھے اس حالت میں دیکھ کے آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ آج یونیفارم نہیں پہنی۔ تو میں ایک نیا انیشیٹو لینے جا رہا ہوں، وہ ریلیٹڈ ہے سائنٹیفک کیوریز سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی جو سب ہوتے ہیں وہ ان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ سائنس کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ایک نیا سیشن شروع کر رہا ہوں جو کہ ہر لیکچر سے پہلے نا کچھ کیوریز ہوں گی سائنٹیفک، ٹھیک ہے، جن کا جواب میں لوں گا آپ لوگوں سے۔ تو اس جو یہ میں سٹیپ لے رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ یہ کریں کہ مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیں تاکہ میں اس کو مزید بہتر کر سکوں اور آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہو جائے۔ تو میں اس چیز کو اس طرح سے آگے لے کے چلنا جا رہا ہوں۔ خیر، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے وائی ڈو وی ڈریم، کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں یا ہمیں خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کا جو جواب ہوگا نا وہ میں آپ کو دوں گا نیکسٹ لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں اس کو بائی لاجک آپ خود اس کو سوچیں کہ یہ کیوں ہمیں خواب آتے ہیں۔ جتنے بھی سائنٹیفک کویسچن ہوں گے ان کو آپ سوچیں، نیٹ پہ سرچ نہ کریں، کوشش کریں نیٹ پہ سرچ نہ کریں۔ نیٹ پہ تو سرچ کر کے ہر چیز آ جاتی ہے، تو کوشش کریں خود سے جو آپ کی سینس ہے نا اس کا استعمال کر کے آپ لوگ اس کا جواب دیں، اور لازمی اس کا فیڈ بیک دیں تاکہ میں اس کو آگے لے کے چل سکوں آپ کے ساتھ۔ شکریہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپیل کا پروسیجر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ اور دوبارہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں۔ تو میرے خیال سے آپ کو یہ چیز صحیح سنائی نہیں دیتی، تو میری پھر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو مکمل طور پہ اینڈ تک دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی ایک پراپر طریقے سے، اور لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے پراپر نوٹس بنا دوں گا تاکہ آپ کو ایزلی اس کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ٹاپک پہ آتے ہیں، اپیل کا پروسیجر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اپیل کا پروسیجر جب بھی لوور کورٹ میں دیکھیں آپ، مجسٹریٹ کی عدالت میں یا تو سیشن کورٹ کی عدالت میں، کوئی ملزم اگر کوئی مجسٹریٹ کی عدالت یا سیشن کورٹ اگر کسی ملزم کو ایکویٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایکویٹ سے مراد ہے اس کو بری کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایکویٹ کر دیتی ہے، تو اس کا جو بھی اپیل ہوگی، اس سے ریلیٹڈ جو بھی اپیل ہوگی مجسٹریٹ کی عدالت سے اور سیشن جج کی سیشن کورٹ کی عدالت سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپیل ہوگی جو کہ ایکویٹل سے ریلیٹڈ ہوگی ملزم کی، تو وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ڈیل کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایکویٹل کیس میں آپ 30 ڈیز کے اندر اندر اپیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کمپلینٹ کیس ہے، ٹھیک ہے، سول کیس ہے، اگر سول کیس میں مجسٹریٹ کی عدالت میں اگر ہوتا ہے کوئی کورٹ ایکوٹ کر دیتی ہے، تو اس کے لیے جو ٹائم مقرر ہے، جو ٹائم لیمٹ ہے وہ ہے 60 ڈیز، ٹھیک ہے۔ 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے اپیل دائر کرنی ہے ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جہاں بھی ایکویٹل کا کیس آئے گا وہاں پہ آپ نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنی ہے، تو وہ لوور کورٹ میں اپیل دائر نہیں ہوگی۔ جو کمپلینٹ کا کیس ہے، جو سول کیس ہے، اس کے اندر 60 ڈیز ہوں گے، 2 منتھس کا ٹائم ہوگا، آپ اس کے اندر اپیل کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ کرمنل کیس ہوگا مجسٹریٹ کی عدالت کا یا سیشن کورٹ کی عدالت کا، تو وہ 30 ڈیز کی اس کی ٹائم لیمٹ ہوگی، آپ 30 ڈیز کے اندر اس کو اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مجسٹریٹ کی عدالت میں اگر کنوکشن کا کیس آ گیا، ٹھیک ہے، کنوکشن سے مراد کیا ہے کہ ملزم کو کنوکٹ کر دینا، ٹھیک ہے، کسی اوفینس پر اس کو ججمنٹ دے دینا کہ یہ کنوکٹڈ ہو گیا، اس نے یہ جرم کمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنوکٹ کر دیتی ہے۔ اگر مجسٹریٹ کی عدالت ایک شخص کو، ایک ملزم کو کنوکٹ قرار دے دیتی ہے، تو اس کی اپیل سیشن کورٹ میں جائے گی، ٹھیک ہے، یا تو اس اپر عدالت میں جائے گی یا سیشن کورٹ میں جائے گی۔ وہ ایڈیشنل سیشن جج بھی ہو سکتا ہے اور سیشنل جج بھی ہو سکتا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ٹھیک ہے۔ تو جب کنوکشن کا کیس آئے گا تو اس کی اپیل سیشن کورٹ میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ٹائم لیمٹ ہے وہ کیا ہے، جو اس کی ٹائم لیمٹ ہے وہ ہے 30 ڈیز، ٹھیک ہے۔ اور اگر
ڈیتھ، اگر ڈیتھ کا کیس آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈیتھ پینلٹی دے دی اگر کسی مجسٹریٹ نے یا سیشن کورٹ نے کسی شخص کو ڈیتھ پینلٹی دے دیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو اپیل جائے گی وہ جائے گی ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جائے گی. اس کے لیے جو پہلے ٹائم پیریڈ تھا وہ میرے خیال سے 7 days تھا، لیکن اب ٹائم پیریڈ کو انکریز کر دیا گیا، وہ اب منتھ کر دی گئی ہے، سوری. تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے جہاں پہ ایکویٹل کا کیس آئے گا وہاں پہ جو اپیل ہے وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جائے گی، اور جہاں پہ کنوکشن کا کیس آ جائے گا ایکسیپٹ ڈیتھ پینلٹی تو وہ وہیں لوور کورٹس میں ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ڈیتھ پینلٹی کا کیس آ جاتا ہے تو وہ جائے گا ہائی کورٹ میں، اور اس کے لیے ٹائم لمٹ تھی 7 days اور میرے خیال سے اب ہو گئی ہے 30 days، ٹھیک ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے. تو اب اس اپیل کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، یہ جو اوپر جو اپیل کا پروسیجر ہے یہ اکارڈنگ ٹو 417 CRPC کے تحت اس کو تمام تر طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب درخواست کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہے سیکشن 419 CRPC، جو کہ اس جو اپیل کی درخواست ہے جو آپ کورٹ میں کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہ آپ نے درخواست کو کس طرح سے لکھنا ہے اپیل کے لیے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اپیل آپ کی اپر کورٹ میں جائے گی یا ہائی کورٹ میں جائے گی تو ہائی کورٹ تو اس درخواست کو ہائی کورٹ یا جو اپر کورٹ ہے اس کو سیکشن 421 کے تحت اس کو چیک کرے گی کہ آیا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انہی بیسس پہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ مینٹینیبل ہے. اگر وہ مینٹینیبل ہوگی تو اس کو آگے ایک پراپر طریقے سے چلایا جائے گا، ادروائز اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا اس درخواست کو، اس اپلیکیشن کو، اس پیٹیشن کو، ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر کورٹ اسے ایڈمٹ کر لیتی ہے، اس کو سمجھتی ہے کہ یہ مینٹینیبل درخواست ہے، پیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، تو کورٹ ایک پراپر پروسیڈنگ کے تحت نوٹس دیتی ہے، ایک ڈیٹ فکس کرتی ہے جس پہ دونوں پارٹیز کو طلب کرتی ہے، سمن نوٹس بھیجتی ہے تاکہ دونوں پارٹیز اس نوٹس پہ اس تاریخ کو کورٹ میں موجود ہوں تاکہ پراپر طریقے سے پروسیڈنگس کو چلایا جائے. تو یہی کچھ ہمارا ٹاپک تھا. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ہوگا. اور تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.